نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقه احکام الاسماء والصفات. فقہ انڈرسٹینڈنگ احکام الاسماء، اسماء و صفات کے احکام کی، یعنی ان سے کیا احکامات صادر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کو جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پر کیا لازم ہے، ہم کیا کریں، ان سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ السمیع ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. تو یہ حکم ہے، ٹھیک ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہے. قال اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعلم، پس جان لو، انہ بے شک وہ، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، واستغفر لذنبک اور بخشش مانگیے اپنے قصور کی، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے بخشش مانگیے، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور تمہارا ٹھکانہ. اب اس میں آپ دیکھیے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، جان لی. اب اس سے کیا حکم مترتب ہوتا ہے؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہی الہ ہے تو پھر شرک نہیں کرنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے، اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو واستغفر لذنبک، پھر اپنے قصوروں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے. تو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ایک الہ ہونا جان لیا ہم نے. تو اب حکم کیا ہے، کرو کیا حکم ملا؟ واستغفر. وقال اللہ تعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یہ ہم نے جان لیا کہ اللہ کے سب اچھے نام ہیں، اسماء اور صفات ہیں. تو اب کیا کریں، حکم کیا ہے؟ فَدُوهُ بِهَا. یہ اس لیے جاننا ہے کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، پکارنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، راستی سے ہٹ جاتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ جزا دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے رہتے ہیں. تو اب تک آپ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے جو قرآن میں آئے ہیں، وہ پڑھے جو حدیث میں آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے افعال کے بارے میں پڑھا. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ان ناموں، اسماء اور صفات کو جاننے کے بعد پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، یعنی کس لیے جانے، کیوں جانے. الایمان باسماء اللہ وصفاتہ احد ارکان الایمان باللہ بل هو اعظمها وتوحید اللہ بها احد اقسام التوحید ولا يمكن لأحد ان يعبد الله على الوجه الاکمل حتى يكون على علم باسماء الله وصفاته ليعبد ربه على بصيرة ويدعوه باسمائه الحسنى التي امره ان يدعوه بها. الایمان باسماء اللہ وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان کیا ہے؟ احد ارکان الایمان باللہ، ایمان باللہ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. باقی رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے کیا کیا ارکان؟ نمبر 1 اس کے وجود پر، اس کی ذات پر ایمان لانا کہ اس کا وجود ہے، وہ صرف ایک کانسیپٹ اور خیال نہیں ہے. پھر اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا،
اور اس کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کی ربوبیت پر ایمان لانا. یہ 4 چیزیں آتی ہیں اللہ پر ایمان لانے میں. تو یہ ایک رکن ہے جب ہم اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں، تو تبھی ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان ناقص ہے. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتا ہوں، اس کے سارے ناموں کو بھی مانتا ہوں، اور اس کی ساری صفات کو بھی مانتا ہوں کہ وہ ساری صفات اس میں پائی جاتی ہیں جو اس نے ہمیں خود بتائی ہیں یا اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. عقیدہ واسطیہ میں یہ چیز آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. بل ہوا اعظمھا، بلکہ ان میں سے سب سے بڑا رکن ہے یہ. وتوحید اللہ بہا احد اقسام التوحید، اور اللہ کی توحید ان ناموں کے ذریعے اقسام توحید میں سے ایک قسم ہے. ولا يمكن لأحد، اور نہیں ممکن کسی ایک کے لیے ان يعبد اللہ، کہ وہ عبادت کرے اللہ کی علی الوجہ الاکمل، مکمل طریقے پر، حتی یکون علی علم باسماء اللہ وصفاتہ، یہاں تک کہ اس کو علم ہو اللہ کے ناموں اور صفات کا. اتنا ضروری ہے یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہو پتہ نہیں کیوں ہمیں باندھ کے اس وقت بٹھا دیا جاتا ہے اور اتنے سبجیکٹس ہم نے پڑھ لیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا زیادہ آپ صحیح طور پر اس کی عبادت کر سکیں گے. عبادت کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانیں. یعنی مکمل طور پر عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کی معرفت نہ ہو. حتی یکون علی علم باسماء اللہ وصفاتہ لیعبد ربہ علی بصیرۃ، تاکہ وہ عبادت کرے اپنے رب کی بصیرت کے ساتھ. ویدعوہ باسمائہ الحسنی، اور پکارے اس کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ. التی امرہ، وہ نام جو اس نے خود حکم دیا ہے. ان یدعوہ بہا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکارا جائے. ان کا سوال یہ کہ اعظم رکن کیوں یہ کہا گیا؟ تو 4 جو ارکان ہیں نا، باقی 3 میں ایک ایک چیز پائی جاتی ہے، اور اسماء و صفات میں کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ بہت زیادہ. ٹھیک، یعنی اکثریت حصہ اس پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان کا. جب ہم اللہ کی ذات کو جانتے تو ایک چیز جانی ہم نے، الوہیت کو جانا ایک چیز جانی، ربوبیت کو جانا ایک چیز جانی. لیکن جب ہم نے اس کے سارے ناموں اور صفات کو جانا تو ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ جانا. اگر اسماء و صفات کو مائنس کر دیا جائے تو آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے. الہ ہونا، رب ہونا، جی وہ اس کے اندر ایک طرح سے ضمنی طور پر شامل بھی ہے. درست. لیعبد ربہ علی بصیرۃ، تاکہ سوچ سمجھ کے بصیرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرے. ویدعوہ باسماء الحسنی، اور اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اسے پکارے. التی امرہ ان یدعوہ بہا، جس کا اس نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اس کو پکارا جائے. اما دعاء مسألۃ و اما دعاء عبادت. دعا 2 طرح کی ہوتی ہے، دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت. دعائے مسئلہ کون سی ہوتی ہے پہلے آپ بتا دیں، پھر پڑھیں گے اس میں سے. جس کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسی دعا جس میں براہ راست سوال کرتے ہیں، مثلا اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اور دعائے عبادت میں ڈائریکٹ سوال نہیں کیا جاتا، ایسی تعریف اللہ کی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ یوم عرفہ کی بہترین دعا ہے جو سارے پیغمبروں نے مانگی. پھر اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، ٹھیک ہے. اور اگر مثلاً آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بھوک لگی ہے آپ کو، اور آپ کہیں یا رب تو رازق ہے نا، تو رازق ہے نا، تو مجھے کھلائے گا. یہ نہیں کہا کہ رب مجھے کھلا، کیا کہا؟ اس کی صفت کے ساتھ اس کو پکارا. یہ کہہ بھی سکتے ہیں لیکن بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے. بالکل. بأن يقدم بين يدي مطلوبه من اسماء الله ما يناسب حاله كأن يقول يا رزاق ارزقني او یا رحمان ارحمنی ونحوہما. دعائے مسئلہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مطلوب
کو سامنے رکھتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو اس کے حال کے مناسب ہوتا ہے، جیسے یہ کہتا ہے اے رزاق مجھے رزق دے، اے رحمان مجھ پہ رحم فرما، وغیرہ وغیرہ. یعنی اپنی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کسی نام کو اختیار کر کے پھر سوال کرتا ہے. علم مانگنا ہو تو کیا کہے گا؟ یا علیم علمنی. اور حکمت مانگنی ہو تو جی یا حکیم آتنی الحکمہ. اچھا اسی طرح اور یا شافی اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک اشف شفاء لا یغادر سقما. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا، جو چیز چاہیے اس سے متعلق کوئی نام لے کے پھر اس کو پکارا جائے. بہن بھائیوں میں آپس میں محبت نہیں، یا ماں باپ میں نہیں ہے باہم یا کچھ، تو یا ودود پڑھ کے محبت کی دعا کی جائے. یا اسی طرح تو ایک ایک نام کے، مثلاً آپ کو فکر ہے، پریشانی ہے، ڈر ہے کسی چیز کی، تو آپ اللہ کی حفاظت طلب کریں یا حفیظ کہہ کے. بالکل آنکھ کھل جاتی، بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ کو پکارنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے. دیکھیں کون انسان ایسا ہے جس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں؟ آپ میں سے کوئی کہے گا کہ میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے؟ چھوٹا بڑا کوئی نہ کوئی لگا ہی رہتا ہے. اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ جب مسئلے پیش آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے ہیں، اس کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے ہیں، لوگوں کا سر کھاتے ہیں. کرتے ہیں نا، امی کے سامنے، دوست کے سامنے، ہر وقت کسی نہ کسی کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلط ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کس کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے سامنے. لیکن چونکہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، اس لیے اللہ کے سامنے مسئلہ رکھتے بھی کوئی نہیں. رکھتے بھی ہیں تو بس فارملی، واجبی طور پر، رسمی طور پر، یا اللہ مشکل آسان کر دے یا کچھ. وہ محبت سے نہیں پکارتے، اس جذبے سے نہیں پکارتے، اس کی صفات کا واسطہ دے کے نہیں پکارتے. اور پکارتے بھی ہیں تو تھوڑا بہت شک بھی ہوتا ہے بیچ میں، پتہ نہیں سنی جائے گی کہ نہیں، ہماری سنی بھی جائے گی کہ نہیں، چلو کسی اور کو کہہ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کر دے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ معرفت اور بصیرت کی کمی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں. اس کی طاقت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. یقین کی کمی بھی ہے، کیونکہ علم کی کمی ہے تو یقین کی کمی بھی ہے. علم بھی کیا ہے؟ لفظی علم ہے، بس وہ لفظ کا مطلب آتا ہے، لیکن آگے اس سے کیا ہے؟ پچھلی جو صفات تھی اللہ تعالیٰ کے افعال تھے، اس میں ہم نے یہی تو ساری چیزوں کی دہرائی کی کہ وہ سمیع ہے تو کیا کیا کرتا ہے، وہ علیم ہے تو کیا کیا کرتا ہے. اگر اس چیپٹر کو اگر آپ ایسے بھی جسٹ پیچھے سے جہاں صفات اور تھوڑے تھوڑے ڈیفینیشن دی گئی نا، تو کبھی کبھی ایسے پڑھ لیں تو اس سے بھی پھر ایک دہرائی ہو جاتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے. جیسے نا یہ جو پیج نمبر 358 پہ تھا، وہ سبحان العزیز الذی یعز من یشاء ویذل من یشاء وهو سبحانہ الباری الذی برأ الخلق واوجدهم بقدرته وهو الرزاق الذی یرزق من یشاء الغفار الذی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء العفو الذی یعفو عمن یشاء. تو اس سے کیا ہے؟ ایک کوئک ریویو ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اچھا میں عام طور پہ یہ کرتی ہوں کہ جب الاسماء الحسنی والا کارڈ پڑھتی ہوں، آپ کے پاس ہے؟ سب کے پاس؟ جن کے پاس نہیں ہے، جو نئے اسٹوڈینٹس آئے ہیں وہ بھی لے لیں. تو دن میں کوئی ایک وقت نکالا کریں کہ جس میں آپ اس میں سے دیکھ کے، کیونکہ وہ نئی ترتیب بدلی ہے نا، تو زبانی ابھی مجھے بھی پوری یاد نہیں ہے، مجھے بھی دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب ایک ایک نام پڑھے نا تو رکتے جائیں. اچھا اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ. تو آپ یقین کریں کہ وہ دیکھ کے پڑھتے جائیں گے، اینڈ میں آپ پہنچیں گے تو یوں لگے گا جیسے مسئلے ہی حل ہو گئے. کوئی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. کیونکہ ہمیں مایوسی کیا ہوتی ہے کہ کون کرے گا، کوئی نہیں کرنے والا، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ ہے ایک جو سب سے بالا ہے، سب سے اوپر ہے، وہ کر سکتا ہے. تو الاسماء والصفات کو صرف جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے بعد جو حکم اس سے صادر ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. وَإِمَّا دُعَاءُ عِبَادَةٍ، یا دعائے عبادت، بِأَن تَعْبُدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، کہ تم عبادت کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، بِمُقْتَضَىٰ أَسْمَائِهِ، اس کے ناموں کے تقاضے کے مطابق. یعنی اللہ سے اپنا معاملہ رکھو جو اس کے نام تقاضا کرتے ہیں. فتقوم بالتوبۃ الیہ، تو تم کھڑے ہو گئے، یعنی کہ تم
قائم ہوگے ساتھ توبہ کے اس کی طرف، لأنہ هو التواب، کہنا یوں چاہیے کہ تم پھر توبہ کرو گے اس سے کیونکہ وہ تواب ہے، وتتعبد له بجوارح، تم اپنے اعضاء کے ساتھ اس کی عبادت کرو گے، لأنہ البصیر، کیونکہ وہ دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. یہ جو اوپر آیت پڑھی نا واللہ یعلم متقلبکم، تمہارا چلنا پھرنا جانتا ہے سارا، تمہارے جوارح جہاں استعمال ہو رہے تھے ان کو جان رہا ہوتا ہے. لأنہ البصیر، وتذکرہ بلسانک، اور تم ذکر کرو گے اس کا اپنی زبان کے ساتھ، لأنہ السمیع، کیونکہ وہ سننے والا ہے، وتخشاہ فی السر، اور تم ڈرو گے اس سے خفیہ طور پر، لأنہ اللطیف الخبیر، کیونکہ وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. وہکذا فی بقیۃ الاسماء، اور اسی طرح باقی سب ناموں میں بھی. واسماء اللہ عز وجل کلھا حسنی، اور اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، سارے کے سارے. وہی بالغۃ فی الحسن غایتہ، اور وہ حسن میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. وذالک لانھا متضمنۃ لصفات کاملۃ، کیونکہ وہ کامل صفات اپنے اندر رکھتے ہیں. تضمن ہوتا ہے کسی چیز کو شامل ہونا. لا نقص فیہا، اس میں کوئی نقص ہی نہیں، کوئی کمی ہی نہیں، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی طریقے پر. یعنی یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات کیا ہیں؟ کامل ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص ہی نہیں. اچھا، بندوں کے اندر کوئی صفت ہوتی تو کیا تھی؟ ایک چیز میں اسٹرانگ ہوتے ہیں تو دوسرے میں ویک ہوتے ہیں. عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں اور آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. ہر ایک کی، چاہے فرد ہو یا آرگنائزیشن ہو، ہر انڈیویجول اور ہر آرگنائزیشن میں کچھ اس کی اسٹرینگس ہوتی ہیں اور کچھ اس کی ویکنیسز ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی بھی ویکنیس نہیں ہے. یہ کتنی بڑی مزے کی بات ہے. تو اس لیے جس میں کوئی ویکنیس ہے ہی نہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یا جن کے اندر کمزوریاں اور جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ان کی طرف. لیکن کس قدر شیطان نے ہمیں بہکا رکھا ہے، ہم ان پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. جو دیا ہوا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اور اس پر بھروسہ کم کرتے ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے. کاش ہمیں یقین آ جائے، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور پورا بھروسہ ہمیں ہو جائے. اور پھر دیکھیں ہماری دعا میں کتنی شدت ہوگی. وہ تو کر سکتا ہے، یہ مشکل میرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، لیکن اس کے لیے نہیں ہے. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے ہم ابرپٹ رسپانس چاہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم کسی انسان سے جا کے کہیں گے مجھے کچھ پیسے چاہیے یا مجھے ہیلپ چاہیے تو فوراً مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا شاید آتے آتے تھوڑا ٹائم لگ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ بات کے لیے ٹال رکھے، پتہ نہیں قبول ہو بھی نہ اب، یا کوئی اور مصیبت اس سے ٹل جائے. تو انسان سے کہوں گا تو وہ وہی ضرورت پوری کرے گا جو ہمیں چاہیے اسی وقت. تو جلد بازی کرتے ہیں دعا میں. فالحی من اسماء اللہ عز وجل، پس الحی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. وہو متضمن للحیات الکاملۃ، اور وہ شامل ہے حیات کاملہ پر، یعنی کامل حیات ہے، جس میں موت ہے ہی نہیں. کسی اور کے پاس ایسی زندگی ہے جس میں موت نہ ہو. کل من علیہا فان، التی لم تسبق بعدم، جس پر عدم سبقت نہیں لے جا سکتا. ولا یلحقها زوال، اور نہ زوال اس کے پیچھے آ سکتا ہے، نہ اس کو لاحق ہو سکتا ہے زوال. الحیات المستلزمۃ لکمال الصفات، ایسی لازم زندگی جو کامل صفات رکھتی ہے، من العلم والسمع والبصر والقوۃ والقدرت وغیرها من صفات الکمال، علم میں سے، سمع میں سے، بصر میں سے، قوت میں سے، قدرت میں سے، وغیرہ 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 جو صفات الکمال میں سے ہے. یہ صفات کون سی؟ صفات الکمال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. کون سی؟ علم، سمع، بصر، قوت، قدرت وغیرہ. والعلیم من اسماء اللہ سبحانہ، اور علیم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. متضمن للعلم الکامل، جو مکمل علم کا تقاضا کرتا ہے، جس میں مکمل علم شامل ہے. الذی لم یسبق بجہل ولا یلحقہ نسیان، جس پر سبقت نہیں لے جا سکتا کوئی جہل، کوئی جہالت، اور نہ پیچھے آ سکتا اس کے کوئی نسیان. کیونکہ ہم لوگ جب علم حاصل بھی کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں سے اگنورینٹ رہتے ہیں، اور جو کر لیتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں. العلم الواسع الشامل، وہ علم جو واسع ہے، شامل ہے. المحیط بکل شیء جملۃ و تفصیلا،
جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، مکمل جملتاً و تفصیلا، یعنی اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی. اجمال ہوتا ہے اختصار جیسے، اور تفصیل ہوتی ہے ڈیٹیل. سواء ما يتعلق بافعاله وافعال خلقه، برابر ہے جو اس کے لیے جو متعلق ہے اس کے افعال کے ساتھ یا اس کے مخلوق کے افعال کے ساتھ. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعنده مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، لا يعلمها الا هو، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشک، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر کھلی کتاب. وَقَالَ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے. آج جب صبح میں ٹریول کر کے آ رہی تھی تو ونڈو سے میں نیچے دیکھ رہی تھی تو بلوچستان کے پہاڑ کے بعد پہاڑ، اور خشک پہاڑ، اور کافی بڑے بڑے پہاڑ بھی، ان کے درمیان میں تھوڑے تھوڑے پیچز تھے، یعنی وادیاں تھی. یوں لگتا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی انسانی قدم آیا ہی نہیں، کیونکہ کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، شاید پانی بھی نہ ہو کیونکہ اوپر سے اتنی دور سے پانی تو نظر نہیں آتا. تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، اس نے پیدا کیا اور بنا کے چھوڑ دیا ہے. پتہ نہیں کب کون سی مخلوق آئے گی جو اس زمین کو استعمال کرے گی، اور ان کے لیے یہ سب کچھ سنبھال کے ایک طرح سے رکھا ہوا ہے. اللہ عالم، کیونکہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال تک کسی کو پیٹرول کا نہیں پتا تھا، گیس کا نہیں پتا تھا، سونے کے یا اور دھاتوں کے جو ذخائر زمین کے اندر تھے ان کا نہیں پتا تھا. وہ آج کا انسان نکال رہا ہے. اسی طرح کتنے ہی خطے سمندر کے اور خشکی دونوں کے ایسے ہیں کہ آج کا انسان ان کو نہیں جانتا. ان کے اندر کیا کچھ ہے وہ کون نکالے گا، کس کے استعمال کے لیے، کس کے فائدے کے لیے، وہ رازق ہی جانتا ہے. اور اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے اور ہم کتنے چھوٹے ہیں. ہماری تو نگاہوں نے بھی وہ چیزیں نہیں دیکھی جو اللہ نے بنائی. علم میں تو دور کی بات، اور اس کا فائدہ اور نقصان تو دور کی بات. سبحان اللہ. استاذہ، میرا بھی کچھ دنوں پہلے جانے کا اتفاق ہوا تھا ناردرن ایریاز میں، تو میں بھی وہاں پہ سوچ رہی تھی کچھ ایسی جگہیں تھیں جو اتنی زیادہ خوبصورت تھی، مطلب پانی بہ رہا ہے اور گرین درخت ہیں اور عجیب و غریب پھول ہیں جو یہاں دیکھنے کو نہیں ملتے شہروں میں، اور تتلیاں، اور وہاں پہ مطلب نہ دور دور تک نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات. تو اس ٹائم یہی خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی الحمید ہے، کہ مطلب ہم اس کو پریز کریں نہ کریں، ہی از پریزڈ، مطلب وہ خود ہی سے جو ہے وہ نا واقعی میں تعریف ہوا ہے. اور اس کو پرواہ نہیں کہ کوئی آئے دیکھے یا نہ دیکھے، اس نے بنا کے چھوڑ دیا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں یہ جو ہماری زمین پہ پانی کا حصہ کتنا زیادہ ہے نا، اٹس مور دین دس ارتھ. اور وہ جو ڈیپ ڈاؤن ان دا واٹر جہاں پہ لائٹ پہ نہیں پہنچتی، ابھی انسان اتنا ہوا کہ نیچے گیا اور کیمرے کو لے کے گیا اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے فش ہیں کہ جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، وہاں پہ لائٹ پہ نہیں پہنچتی. تو یہ سب ہمیشہ سے تھا اور رہتا، ہمیں اگر نہ بھی پتہ چلتا. اللہ حمید ہے. اور یہ ہم ایک چیز بنا لیں، سارے فیس بک پہ اس کی 8 اینگل سے فوٹوز لگائے ہوتے ہیں، یہ میں نے بنایا، وہ چیز پھر ویسے کبھی بنیں گی بھی نہیں. اور کتنے شیلو ہیں ہم اور کتنے عظیم ہیں اللہ. لیکن ہم پھر بھی انسانوں کی عظمت میں کھوئے رہتے ہیں، ان کو پھر بڑا مانتے ہیں لیکن اللہ کو بڑا نہیں مانتے. میں ایک بات یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے راز جانتا ہے اور کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، اور جب ہم لوگ کسی ایک کا راز جان لیتے ہیں اور سب پہ اسے کر دیتے ہیں. ان کو دیں. السلام علیکم استاذہ. پچھلے جمعے کو جب میں کلاس لے کے گئی تو گھر میں جا کے مجھے آئی ہیڈ اے سلپ،
تھوڑا سا پاؤں پھسلا تو میرا گھٹنا لگا نیچے. اتنی زیادہ بڑی بات نہیں مطلب، لیکن میں اس وقت جو سوچ رہی تھی میں نے اس پہ استغفار کیا اور بڑی اللہ کا شکر ادا کیا کہ نیکی کی توفیق مل گئی، صحیح ریئیکشن دینے کی توفیق مل گئی. لیکن اللہ نے سکھانا مقصود تھا. میں بیٹھی تھوڑی دیر بعد جا کے تو میری بھتیجی شی ہیڈ فل باڈی سلپ، پانی گرا ہوا تھا تو گر گئی، اور وہ 2 سال اور 5 مہینے کہ جیسی وہ گری ہے تو اس نے اٹھ کے، اس کی امی سو رہی تھی، بھاگتی ہوئی اپنی امی کی طرف گئی ہے روتی ہوئی اور کہتی ہے چوٹ، چونکہ اس کی ووکیبلری اتنی ہے 1-2 الفاظ جوڑ کے چوٹ چوٹ روتی ہوئی، اور اس کی امی ہڑبڑا کے اٹھ گئی. تو میں نے کہا یہ پکارنے کا طریقہ ہے اللہ کو. میں اپنی طرف سے بڑا اپنا نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے جا رہی ہوں کہ آئی ہیو اے گڈ ریئیکشن، لیکن یہ ریئیکشن ہے، یہ اپنی ماں کو پہچانتی ہے، یہ جانتی ہے کہاں جانا ہے. اور میں نے اپنے اللہ کو اس طرح نہیں پکارا. مجھے کیوں وہ چوٹ لگی، کیوں سلپ آئی، کیا میں سوچ رہی تھی. تو اس نے مجھے یہ جو سکھایا ہے اس کے بعد سے یہ ویژن میرا چلتا رہتا ہے. جب کوئی چوٹ یا کوئی چیز، وہ بھاگتی اور روتی، بس اس نے رویا ہے، وہ دعا کے سارے آداب پورے کیے ہیں، روئی ہے، التجا کی ہے، پکارا ہے، اور اس کی ماں کا ریئیکشن جو اور کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ آپ جاگ رہی تھی پاس میں. فوکس ہی نہیں، مجھے تو گھاس ہی نہیں ڈالی اس نے کہ کہے کہ پھپھو یا کچھ، وہ گئی ہے ڈائریکٹ. شی نوز کہ کہاں جانا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ہم نے کس کو پکارنا ہے. ہم بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کندھا ملے اور ہم روئیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے ایک معصومی بات ہے. استاذہ وہ جو آپ نے بے نیازی کی بات کی، اسی طرح جہاز کے اوپر سے جب آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی جو امیج تھی زمین پہ جیسے پہاڑ بنے ہوئے ہیں اور کہیں سے آبشار نظر، وہ بادلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی شیپس بنائی ہوئی ہوتی ہیں. کہیں سے آبشاریں لگ رہی ہیں، کہیں لگ رہا ہے وادیاں ہیں، اور حالانکہ وہ اوریجنل کوئی چیز ہے نہیں، یعنی اس میں بیچ میں سے بھی اگر آپ جائیں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن روئی کی طرح وہ امیجز ساری اللہ تعالیٰ نے کیپچر کی ہوئی ہیں، اور اس قدر خوبصورت حسین ترین. اور میں یہ سوچ رہی تھی اس دن کہ یہاں تو نہ کوئی چڑیاں آتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے فرشتے جو ہیں وہ اسپیڈ سے نکل جاتے ہوں گے، اور کیسے مطلب واقعی اس وقت میں بچوں کو یہ بتائی تھی کہ یہ دیکھیں اس وجہ سے اس فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری جو تخلیق ہے پہچانتے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اسی لیے ڈرتے بھی ہیں، ڈرتے ہیں وہ، اور رکتے ہی نہیں تسبیح کر کر کے. اسی طرح 2 دن پہلے جب اس سے میں آ رہی تھی نا واپس، تو وہاں سامنے یو فون کی بلڈنگ تھی، تو وہ کافی بڑی سی ہے، تو اس کے بالکل ساتھ اتنے خوبصورت کلاؤڈز تھے اس دن، اور اتنے بڑے، یعنی وہ اتنی لمبی بلڈنگ اور اس کے بالکل پیچھے لگ رہے تھے ایسے اتنے بڑے سے کلاؤڈز وائٹ کلر کے، اور بہت ہی ڈفرینٹ اس کے شیپس تھیں، اور اتنا وہ خوبصورت لگ رہا تھا. وہ بلکہ بلڈنگ دیکھنا وہ ہو گیا، یعنی وہ مدھم ہو گئی تھی، اور وہ کلاؤڈز جو تھے وہ اپنا یعنی وہ کر رہے تھے کہ اس کی طرف دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا. اتنے بیوٹیفل. کہتی سبحان اللہ. آج آپ سب نے جا کر خوب رو کے اللہ سے دعا کر کے اللہ کی معرفت مانگنی، اللہ ہمیں اپنی پہچان دے دے، اپنی محبت دے دے. اگر یہ چیز مل گئی تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. بندوں کے ساتھ بھی ریلیشن ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ کے ساتھ بھی، اور باقی مخلوق کے ساتھ بھی. کیونکہ اللہ کی خشیت بھی تبھی آتی، اللہ کی محبت بھی تبھی آتی. کسی کو جانے پہچانے بغیر تو محبت نہیں آتی نا. وَأَسْمَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَامٌ وَأَوْصَافٌ. اللہ تعالیٰ کے نام اسم علم بھی ہیں اور اسم صفت بھی ہیں. ٹھیک ہے، اعلام بھی ہیں یعنی نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں. فَهِيَ أَعْلَامٌ بِاعْتِبَارِ دِلَالَتِهَا عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وہ اعلام ہیں ان کی دلالت کے اعتبار سے ایک ہی ذات پر، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے. وَهِيَ أَوْصَافٌ بِاعْتِبَارِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجَامِعَةِ لِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ. اور وہ اوصاف ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مختلف صفات پر دلالت کرتے ہیں جو جامع صفات ہیں، کمال کی، جلال کی، جمال کی. اللہ تعالیٰ کے جو مختلف نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. ایک رب ہے اور اس کے کئی نام ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کی بے شمار صفات ہیں جو کمال درجے کی صفات ہیں، اور وہ بھی اسی کے اوپر دلالت کرتی ہیں. فَهِيَ بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ مُتَرَادِفَةٌ لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ وَهُوَ اللَّهُ. وہ پہلے اعتبار سے یعنی اعلام ہونے کے اعتبار سے مترادف ہیں. مترادف کس کو کہتے ہیں؟ سملر. لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمًّى وَاحِدٍ
اس وجہ سے کہ وہ ایک ذات پر دلالت کرتے ہیں, ایک ہستی پر. وہی بالاعتبار الثانی متباینۃ, اور دوسرے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے دور بھی ہیں, مختلف بھی ہیں. متباین مختلف. لدلالت کل واحد منہا علی معنی الخاص, کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ خاص معنی بھی ہے. یعنی چاہے وہ ایک ہستی کے نام ہے, یہ صفات ہیں, لیکن ان میں سے ہر صفت الگ الگ معنی بھی رکھتی, یعنی اکٹھے یکجا بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. فالعلیم والقدیر والرحیم والسمیع والبصیر والعزیز والحکیم كلها اسماء لمسمى واحد وهو اللہ سبحانہ. علیم, قدیر, رحیم, سمیع, بصیر, عزیز, حکیم, یہ سارے کے سارے نام ایک ہستی کے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. لیکن معنی العلیم غیر معنی القدیر, لیکن علیم کا معنی مختلف ہے قدیر کے معنی سے. ومعنی السمیع غیر معنی البصیر, اور سمیع کا معنی مختلف ہے بصیر کے معنی سے. وہکذا, اور اسی طرح. یعنی یہ سارے نام ایک رب کے ہیں, اس اعتبار سے وہ مترادف بھی ہیں, لیکن ایک رب کے نام ہونے کے باوجود ہر ایک ان میں سے الگ الگ معنی بھی رکھتا ہے. ومثل ھذا, اور اسی طرح اسماء و کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے نام ہیں. مثلاً کیا کیا نام ہے؟ القرآن, الفرقان, الکتاب, الذکر, ٹھیک ہے, الہدی. واسماء رسلہ, اور اس کے رسولوں کے نام, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں, حضرت یونس کے نام ہیں. واسماء الیوم الآخر, آخرت کے دن کے نام کون کون سے؟ یوم القیامہ, یوم الحشر, یوم الحسرہ, العازفہ, یوم التغابن, ٹھیک ہے. واسماء الجنہ, الفردوس, جنت الفردوس, جنت المأوى, جنت عدن, ٹھیک ہے. واسماء النار, جہیم, جہنم, حطمہ, ٹھیک ہے. فلکل عدت اسماء باعتبار الصفات, ہر ایک کے بہت سے نام ہیں صفات کے اعتبار سے. ومسماھا واحد, اور مسمى ایک ہے, مسمى یعنی جس کا نام ہے, باعتبار الذات, ذات کے اعتبار سے. واسماء اللہ عز وجل توقیفیۃ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے نام توقیفی ہیں. توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بذریعہ وحی ہمیں معلوم ہوئے. فیجب الوقوف فیہا علی ما جاء بہ الکتاب والسنہ, تو لازم ہے کہ ہم ٹھہر جائیں وہیں جہاں جو کچھ لے کر آئی کتاب و سنت, بس اس سے آگے نہیں جانا. ہم نے اپنے پاس سے نام نہیں رکھ سکتے, سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم نہیں کوئی نام رکھ سکتے. آپ کا یہ نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, یہ میں اللہ تعالیٰ کا نام رکھ دیتی ہوں, ایسا نہیں کر سکتے. بلکہ کیا ہے, جو کتاب و سنت میں آئے ہیں وہی نام ہے. فلا یزاد فیہا ولا ینقص, نہ ان میں زیادتی کی جائے گی نہ کمی کی جائے گی. لأن العقل لا يمكنه ادراک ما يستحقه تعالی, کیونکہ عقل کے لیے اس بات کا ادراک ممکن ہی نہیں, پرسیو نہیں کر سکتی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا مستحق ہے. عقل اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی. من الاسماء, ناموں میں سے. وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمَّ بِهِ نَفْسُهُ, اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نام اپنی ذات کا رکھا ہی نہیں. اور انکار ما سمّى بِهِ نَفْسُهُ, یا انکار کرنا کسی نام کا جو اس نے اپنی ذات کا رکھا ہے. جنایت فی حقی تعالیٰ, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں ایک قصور ہے, گناہ ہے, جرم ہے, کرائم ہے. جنایت کس کو کہتے ہیں؟ کرائم کو. یعنی جو نام اللہ نے اپنی ذات کا رکھا نہیں, یا جو رکھا ہے اور اس کا انکار, یہ اللہ کے حق میں بہت بڑا کرائم ہے. وقول علی اللہ بلا علم, اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کی بات کرنا ہے. وذالک من اعظم الذنوب, اور یہ بہت بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, پڑھی بھی ہے نا آیت. فیجب الحذر منہ, اس سے بچنا ضروری ہے. ولا تخف ما لیس لک بہ علم, اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ غیر محصورۃ بعدد, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کسی تعداد میں محصور نہیں ہے, یعنی قید نہیں ہے.
یعنی ان کو ہم کسی خاص تعداد کے اندر قید نہیں کر سکتے کہ بس اتنے نام ہیں اللہ کے، گن نہیں سکتے. لا یعلمها الا اللہ، نہیں کوئی جانتا ان کو مگر اللہ. منها ما سمى اللہ به نفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے نام اپنی ذات کے رکھے ہیں. وانزلہ فی کتابہ، اور ان کو اپنی کتاب میں اتارا ہے. او علمہ احدا من خلقہ، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے. ومنها، اور ان میں سے ہے مستأثر به فی علم الغیب عندہ، جن کو اس نے ترجیح دی اپنے پاس غیب کے خزانوں میں، غیب کے علم میں، یعنی صرف خود ہی جانتا، کوئی اور نہیں جانتا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے، آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے ناموں سے کریں گے جو اس سے پہلے مخلوق میں سے کبھی کسی نے نہیں جانے، کبھی کسی نے نہیں سنے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے پیشے ایسے ہیں جو انسانوں کو جو ہے نا وہ جن سے بہت زیادہ لگتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ. تو ایک بہت بڑی غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ آرکیٹیکٹ کہنا شروع جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ڈاکٹر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے. تو یہ والی چیز ظاہر ہے اس سے بہت سخت رکنا. جزاک اللہ خیر. یہ ساروں نے کان کھول کے سن لی بات کہ بعض اوقات ہم انسانی پیشے ان پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کر لیتے ہیں، اور ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا زبردست آرکیٹیکٹ ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام آرکیٹیکٹ ہمیں نہیں بتایا. یہ جنایت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس کی صفات کو انسانوں کی صفات پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس کے علم اور حکمت اور ہنر کو انسانوں کے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر بھی نہیں کہہ سکتا، آرٹسٹ بھی نہیں. ہاں کچھ لوگ آرٹسٹ کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. کوئی خوبصورت سین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا زبردست آرٹسٹ ہے. نو. استاذہ کبھی ہم بالکل الٹا کر دیتے ہیں نا، انسانوں میں سے اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو شفا ہو جائے تو اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، یا اس کی دوا سے مجھے آرام آیا ہے، یا مطلب اللہ کی صفات کو انسانوں میں لے آتے ہیں جو اس کی کامل ہے، اس کے لیے مخصوص ہے. یہ پچھلے ابھی جو پیرا ختم کیا اس میں واسماء اللہ جل جلالہ غیر مسورۃ بعدد، یعنی کسی تعداد کی قید نہیں ہے. تو پھر جو حدیث ہے ان للہ تسعۃ وتسعین اسما، ہاں وہ صرف اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ میکسیمم ہو سکتے ہیں اتنے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے زیادہ نام ہے. یعنی نام جو اس وقت ہمیں معلوم ہے قرآن اور سنت سے، کیا وہ صرف 99 ہے؟ نہیں، بتایا گیا کہ 99 اگر کوئی یاد کر لے گا تو جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ان للہ یعنی کہ ہیں ہی ہیں اللہ. نہیں اس کا یہ مطلب حسر، کلمہ حسر نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بس صرف 99 ہے. اللہ کے 99 ہے اور زیادہ بھی ہے. سازا ایک اور چیز بھی شیئر کرنی تھی کہ ہم یعنی یہ پڑھتے ہوئے ویسے بڑا لائٹلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ غور کرنے والی اور سیریس بات ہے. کیونکہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا جب بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات یا اس کی قدرت کو چیلنج کیا ہے تو مطلب اس کے ساتھ بہت زیادہ بری ہوئی ہے. مثلاً اب ٹائٹینک کا ہی دیکھ لیں، سب سے بڑی شپ بنی اور اتنی زبردست، اور اس کو بنانے والے نے یہ کہا تھا کہ ناٹ ایون گاڈ کین سنک دس شپ، اور وہ اپنے میڈن وائج میں بھی مطلب اسی میں ختم ہو گئی، کسی کو نہیں پتہ چلا. تو اور اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسماء و صفات مطلب یہ بہت سیریس چیز ہے، اس کو سیریسلی لے کے اس پہ غور و فکر کر کے اس کو اپنے زندگی میں ڈھالنا بہت ضروری ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ اکثر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ادب احترام کا لحاظ نہیں رکھتے. ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی انسان ہو یا کوئی آبجیکٹ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کرتے وقت، نام لیتے وقت دل میں بھی احترام ہونا چاہیے، ہمارے گفتگو میں بھی احترام ہونا چاہیے، اور جب اس سے دعا کریں تو بھی یعنی اس کے ساتھ ایسی فرینکنس یا ایسے کلمات یا ایسے الفاظ نہیں اختیار کرنے چاہیے جو ہم انسانوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. واسماء اللہ تبارک و تعالی ان دلت علی وصف متعد تضمنت ثلاثۃ امور. اور اللہ تبارک و تعالی کے نام اگر وہ کسی متعدی وصف پر دلالت کرتے ہو تو ان میں 3 چیزیں پائی جاتی. الاول ثبوت ذلک الاسم للہ سبحانہ، نمبر 1 اس نام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثبوت ہونا. الثانی ثبوت الصفت التي تضمنها للہ سبحانہ، صفت کا ثبوت جو اس نام کے اندر پایا جاتا ہے.
الثالث ثبوت حکمها و مقتضاها, اس کے حکم اور اس کے تقاضے کا ثبوت. فالسمیع مثلا یتضمن اثبات السمیع اسما للہ عز وجل, جیسے السمیع کو لے لیجیے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے السمیع نام کا اثبات کہ ہے یہ نام, یہ نمبر 1 ہے. واثبات السمع صفۃ لہ, اور قوت سماعت کا اثبات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. واثبات حکم ذالک و مقتضاہ, اور اس نام کے حکم کا تقاضا اور اس کا ثبوت. وہو انہ یسمع جمیع الاصوات, کیا تقاضا ہے یا کیا حکم ثابت ہوتا ہے کہ وہ ساری آوازیں سنتا ہے. ویسمع السر والنجوى, اور وہ کیا سنتا ہے, چھپی ہوئی باتیں اور سرگوشیاں. کما قال سبحانہ وتعالی, جیسے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے, اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی بات چیت, بے شک اللہ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. بصیر. اما ان دل الاسم على وصف غیر متعد فیتضمن امرین, اور اگر کوئی نام ایسا ہو جو غیر متعدی ہو, غیر متعدی صفت پر مبنی ہو, تو اس میں 2 چیزیں پائی جاتی. الاول ثبوت ذلک الاسم للہ تعالی, اس نام کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہونا. الثانی ثبوت الصفت التی تضمنها الاسم للہ تعالی, صفت کا ثبوت جو اس نام کے اندر شامل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. فالحی مثلا یتضمن اثبات الحی اسما للہ عز وجل, مثلا الحی جو ہے اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ثابت ہے. وَيَتَضَمَّنُ إِثْبَاتُ الْحَيَاةِ صِفَةً لَهُ, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت حیات بھی ثابت ہے. کما قال سبحانہ وتعالی, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ زندہ ہے, نہیں کوئی الہ مگر وہی, پس پکارو اس کو, دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الحمد للہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہ متعدی نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک, آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا نا, فعل 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک لازم اور ایک متعدی. فرق کیا ہے؟ متعدی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ مفعول کا تقاضا کرتا ہے, جبکہ لازم نہیں کرتا. تو انہی افعال کے ساتھ جو صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یا نام جو ہے, تو جو متعدی ہیں ان میں پھر آگے حکم اور اس کا تقاضا بھی ہے, اور جو متعدی نہیں ہے ان میں صرف نام اور صفت ہے. جیسے الحی اور السمیع کا فرق بتایا گیا. دیکھیں نا, اب اللہ تعالیٰ الحی ہے تو اس میں یہ بات نہیں آتی ہمیں کیا کرنا, ہم تو کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں, اللہ تعالیٰ زندہ ہے, بس یہ ماننا ہے, اس کا ثبوت کے اوپر یقین رکھنا ہے. وَكَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُخْتَصٌ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ, اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص ہے اپنی عبادت کے ساتھ اکیلے اسی کی. فَكَذَلِكَ هُوَ مُخْتَصٌ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَحْدَهُ, اسی طرح وہ خاص ہے اپنے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اکیلا وہی. فَلَا يَجُوزُ الْإِلْحَادُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى, اللہ کے ناموں میں الحاد جائز نہیں. وَهُوَ الْمَيْلُ بِهَا أَمَّا يَجِبُ فِيهَا, اور وہ اس چیز سے ہٹ جانا جس کا ہونا واجب ہے. یعنی الحاد ہوتا ہے نا راستے سے ہٹ جانا, ڈی ٹریک ہو جانا, یعنی نام ہے تو اس کو نہ ماننا, یا نہیں ہے تو اس کو نام بنا دینا. والالحاد بجمیع انواعی محرم, اور الحاد اپنی تمام اقسام کے ساتھ حرام ہے. لأن اللہ تعالی حدد الملحدین بقولہ سبحانہ وتعالی, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دھمکی دی ہے, حدد الملحدین, ملحدین کو, یعنی جو الحاد کرتے ہیں اس اپنے قول میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام, ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, یعنی راستی سے ہٹتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان قریب جزا دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں. اس چیز 3 قسم کی ہیں. الاول صفات کمال مطلق کالقوة والعزة ونحوهما فهي ثابتة لله وحده, کمال مطلق پر مبنی صفات, ایبسولوٹ پرفیکشن جیسے قوت, عزت وغیرہ وغیرہ, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ثابت ہے.
الثانی صفات کمال مقید، وہ صفات جو مقید ہیں کمال کے ساتھ، کالخداع والمکر والکید، جیسے دھوکہ، چال، مکر وغیرہ. وہذہ لا یوصف اللہ بہا الا بقید، ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا مگر کنڈیشنلی. فنقول، ہم کہیں گے اللہ یمکر بالماکرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مکر کرتا ہے مکر کرنے والوں کے ساتھ. ویستہزئ بالمنافقین، اور مذاق اڑاتا ہے منافقین کا. ویخادع من خادعہ، اور دھوکہ دیتا ہے اس کو جو اسے دھوکہ دیتا ہے. ویکید لمن کاد اولیاءہ، اور چال چلتا ہے اس کے خلاف جو اس کے دوستوں سے چال چلتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ صفات اللہ تعالیٰ میں مشروط ہیں. الثالث صفات نقص مطلق، وہ صفات جو نقص مطلق پر مبنی ہے، کالعجز والخیانہ ونحوہما، جیسے بے بس ہونا، خیانت کرنا وغیرہ وغیرہ. فہذہ لا یوصف اللہ بہا، ان کے ساتھ تو کسی بھی طور پہ اللہ تعالیٰ کا فضل بیان نہیں کیا جاتا. لأنہا نقص علی الاطلاق، کیونکہ وہ علی الاطلاق ایبسولوٹلی نقص پر مبنی ہے. ثانی کنڈیشنل ہے. صفات کمال مقید، وہ صفات کمال جو مقید ہیں. مقید کا معنی آپ سمجھتے ہیں نا، کنڈیشنل ہے. کالخداع والمکر والکید. وہذہ لا یوصف اللہ بہا الا بقید، ان کے ساتھ اللہ کی صفت بیان نہیں کی جاتی مگر کنڈیشنلی، جیسے ہم کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین، تو وہ پیچھے کچھ چل رہا ہوتا ہے نا اس کے کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ مکر کر رہے ہیں تو ماکرین کے ساتھ مکر کرنے والا ہے، بغیر اس کے نہیں. جی ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، یہ مطلب اس کا میں مفہوم ہے، مطلب پھر وہ یکایک اس کے بارے میں جھگڑنے لگتا ہے. تو میں سوچ رہی ہوں کہ ہم واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنی بحث و مباحثے کرتے ہیں نا. کبھی یہ کہ وہ ہے نہیں ہے، پھر یہ کہ اگر وہ ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اور بغیر علم کے کرتے ہیں. اور جیسے اب پہلے بھی بات ہوئی کہ جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ابھی تک تو ہم انسانوں کی آنکھ نے وہ دیکھا بھی نہیں، اور ہم لوگ اس ذات کے بارے میں اتنا جھگڑتے ہیں اور بے بنیاد باتیں کرتے ہیں بغیر علم کے. بالکل، ذرا سی دعا قبول نہ ہو تو بدگمان ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، ناشکرا پن کرنے لگتے ہیں. اس بارے میں ہمیں علم لینے کی کتنی سخت ضرورت ہے. میں تو کہتی ہوں اوور آل ہمارا کلچر بگڑا ہوا ہے، یعنی اس معاملے میں اسماء و صفات کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیے، اتنی آپ نے اسلامیات پڑھی پہلی جماعت سے لے کر بی اے تک، تو کم از کم پڑھا آپ لوگوں نے، کتنا آپ نے ذکر اسماء و صفات کا پڑھا. وہ الگ سے نام رٹ لیتے ہیں، ان میں بھی بعض صفات جو ہیں وہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کی بیان نہیں کی جا سکتی. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان ناموں میں کیا گڑبڑ ہے. ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کے ان ناموں کو چیک کریں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات کہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ بہت محتاط ہو کے بات کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.